بھی ہو سکتا ہے ان کو ایئر لفٹ نہ ملے. میں غلط بات نہیں کر رہا, حالات اسی جگہ پر آ چکے ہیں, تو ان حالات کو سمجھ لو, اچھی طرح سے سمجھ لو. یہ نوجوان ان بکھرے ہوئے لوگوں کو دیکھ لو, یہ اب آرام سے گھر جانے والے نہیں ہیں, یہ انقلاب کی طرف پیش رفت کریں گے انشاءاللہ تعالی. شہباز شریف سن لو, بڑے بھائی کو بھی سنا دو, بھتیجی کو بھی بتا دو, بڑے بھائی کے سمجھی کو بھی بتا دو, فیملی انٹرپرائزز سب کے سب کو بتا دو کہ اب یہ معاملہ رکے گا نہیں, یہ تھمے گا نہیں. تمہیں حق دینا پڑے گا, اپنی شاہ خرچیاں کم کرنی پڑیں گی. بجلی کے بل کم نہیں کیے, آئی پی پیز کو لگام نہیں دی, تو پھر ایک نئے رنگ میں یہ تحریک آئے گی. اور کوئی کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ اسلام آباد نہیں آئیں گے؟ اسلام آباد نہیں جائیں گے, لیکن اب ایسے نہیں جائیں گے, اب ایسے نہیں جائیں گے. بیٹھ جاؤ, ابھی بتاتا ہوں بیچو. چلاؤ تھوڑا سا. پنجاب میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے. جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں پنجاب ترقی کر رہا ہے. 41% غربت میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 6 سال میں, انہی کی حکومت. 41%. 11,000 اسکول بیچ دیے مریم نواز نے, بیچ دیے, اپنی جان چھڑا لی. اس پنجاب میں 1,18,00,000 بچے جن کی عمر 5 سے 16 سال ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے. غلط کہہ رہا ہوں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کوئی ترجمان آ کر بتا دے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں. بیڑا غرق کر دیا مریم نواز نے اس پنجاب میں زراعت کا, تباہ کر دیا ہے شہباز شریف نے اس زراعت کو. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو نمبرز لے کر آؤ, تمہاری رپورٹوں سے ہم بتائیں گے کہ تم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. پاکستان کے عوام لوگ بہت شکایت کرتے ہیں, ہمیں بھی ہوتی ہے کبھی کبھی شکایت کہ یار آتے نہیں ہو, ساتھ نہیں دیتے, لیکن کیا کریں بیچارے. 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے, 2-2 3-3 جاب کرنی پڑتی ہیں جو حلال طریقے سے کمانا چاہتا ہے. حرام کے راستے کھلے ہوئے ہیں, حلال کے راستے بند ہیں. تعلیم مشکل ہے بچوں کی, صحت کی سہولت نہیں ہے, کوئی بیمار پڑ جائے تو دھکے کھاتا رہتا ہے, اس کو پراپر جگہ نہیں ملتی ہے علاج کرانے کی. تو لوگوں سے کیا شکوہ کریں, کیا شکایت کریں. اصل بات تو یہ ہے کہ حالات اس طرح سے پہنچا دو کہ لوگ بالآخر آپ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں اور انقلابی دھارے میں تبدیل ہوتے چلے جائیں. اور یہ وقت زیادہ دور مجھے نظر نہیں آتا ہے. آپ کو ہمت کرنی ہوگی, آپ کو ہمت کرنی ہوگی. آپ بنیاد کے پتھر ہیں. لوگ گھروں میں اگر بیٹھے ہیں تو آپ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ نیم سنا رہے ہیں تو آپ پسینہ بہا رہے ہیں. تو آپ وہ لوگ ہیں جن کا مقام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک چور لوگ پکڑ لیتے ہیں, اس کو مارنا شروع کرتے ہیں, اغوا کر دیتے ہیں, لیکن بڑے بڑے چور اور ڈاکو ہمارے سروں پر اس نظام کی صورت میں ہیں, ان کو ہم قبول کرتے رہتے ہیں, ان کو برداشت کرتے رہتے ہیں. تو کیسے حالات بدلیں گے؟ تو نوجوانوں مایوس مت ہو, نوجوانوں اپنے آپ کو کسی اور دلدل میں مت ڈالو. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ. ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنا فرض نبھایا تھا, ہم نے لوگوں کو راستہ دکھایا تھا, ہم نے شمع جلائی تھی اور لوگوں کو پکارا تھا کہ آؤ آؤ, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو اور قوت بنو اور اس نظام اور اس کے چلانے والوں سے لڑو. ہمیں پتا ہے آپ کی ترقی, ہمیں پتا ہے یہ پنجاب جس کا اشتہار چلتا ہے کروڑوں اربوں روپے کا اشتہار ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے. یہ جو تصویریں بی بی کی لگی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے. یہ جو بعض ٹی وی چینل کبھی کبھی ایک خبر دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا لفظ نکال دیتے ہیں, سمجھ رہے ہوں گے وہ میری بات اگر جا رہی ہے, کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بی بی کے جو ٹیکسوں کے اور اس کے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے بی بی کے ذریعے ان کو مل رہے ہیں, تو ذرا اچھا نہیں لگتا. میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود حکومت کی رپورٹوں کے مطابق جو غربت ہے, غربت پاکستان میں پچھلے 5-6 سال میں وہ شدید طریقے سے آگے 33% اس میں اضافہ ہوا ہے. تو کس صوبے میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ پنجاب میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے. جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں پنجاب ترقی کر رہا ہے.
اسٹیبلشمنٹ کو تو جواب دینا ہی پڑے گا کہ تمہیں چور کیوں پسند ہے, تمہیں ڈاکو کیوں پسند ہے, تمہیں ایماندار لوگ پسند کیوں نہیں ہے, تمہیں نعمت اللہ خان نہیں چاہیے کراچی میں, تمہیں پیپلز پارٹی کے ڈاکو چاہیے لوٹنے کے لیے. یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ سکتا تھا؟ آپ بتائیں مجھے, پڑ سکتا تھا؟ تو اگر قبضہ میئر بیٹھا ہوا ہے کراچی میں تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے, اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم ہے, بلکہ مقابلہ بہت سخت ہے کہ یہ A+ ہے کہ نون A+, بہت سخت مقابلہ. اور جب ایک دوسرے کے خلاف یہ بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سچ کہتے. اس لیے اس پورے سسٹم میں جو اصل ذمہ دار ہیں وہ وہی ہیں جو لے کر آتے ہیں. ان کو یہ جو جنہوں نے میس پھیلایا ہے انہیں کو صاف بھی کرنا پڑے گا, ورنہ اگر عوام نے صاف کرنا شروع کیا تو اس دھرنے کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ محض 1-2 دن 4-5 دن 10 دن کا دھرنا ہے اور یہ لوگ آسانی سے واپس چلے جائیں گے, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ جد و جہد جو اس دھرنے کی صورت میں موجود ہے کئی دھرنوں میں تبدیل ہوگی. یہ احتجاج مزید احتجاجوں کو جنم دے گا اور پورے ملک میں نوجوان بزرگ سب مل کر انشاءاللہ تعالی وہ بابرکت اسلامی انقلاب برپا کریں گے جو اس گلے سڑے فرسودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک کر انشاءاللہ تعالی برپا ہوگا. اس جد و جہد کی تیاری, اس کشمکش کی تیاری کے لیے یہ تو ایک وارم اپ ہے, یہ تو ایک ریہرسل ہے جس میں آپ بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جا کر دیکھو ہماری عدالتوں کو. پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت 24 لاکھ مقدمات پینڈنگ ہیں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ایڈوکیٹ صاحب ضیاء الدین انصاری صاحب, یہ آپ کو بہت اچھی طرح بتائیں گے کہ ہماری عدالتوں کا حال کیا ہے. یہاں عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا ہے. انصاف خریدنے کے لیے, انصاف حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے, سفارش ہونی چاہیے, دولت, اور دولت بھی بہت زیادہ دولت ہونی چاہیے, تو جا کر آپ کو انصاف ملے گا. اور اگر دولت مند کے مقابلے میں اس سے زیادہ دولت مند آ جائے گا, طاقتور کے مقابلے میں اس سے بڑا طاقتور آ جائے گا, تو پھر بھی انصاف نہیں ملے گا. اس لیے یہ عدالت ہے جس میں ججز کی مراعات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں, جن کو تنخواہیں بھی ہم سے کہیں زیادہ عام لوگوں سے زیادہ ملتی ہیں, جن کی گاڑیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں, جن کے پاس ملازمین بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جن کو ملتے ہیں, اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ریٹائر ہو جائیں تو ان کی پنشنیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو اس طرح دنیا میں بالکل رچ پس گئے ہیں, یہ ججز انصاف فراہم کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں. اچھے لوگ ہر شعبے میں ہر طبقے میں ہوتے ہیں, اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن گلا سڑا نظام ان کو بھی اگل دیتا ہے. اور پورے عدالتی نظام پر جن لوگوں کی حکمرانی ہے, یا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی چاکری کرنے والے ہیں, یا پھر اپنی دولت اکٹھی کرنے, اپنی تنخواہیں اور مراد لینے والے ہیں. اس لیے موجودہ عدالتی نظام سے انصاف ہمیں نہیں ملتا. ہم اس لیے ان عدالتوں میں جاتے ہیں کہ حجت تمام کرتے ہیں. ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اس نظام کے خلاف جد و جہد ہمیں بندوق کے ذریعے سے نہیں کرنی ہے, ہمیں گولی سے نہیں کرنی ہے, اللہ کی رحمت اور نصرت سے, عوام کی طاقت سے پرامن مزاحمت کر کے کرنی ہے. جب ہم یہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ظاہر ہے جو کچھ موجود ہے اس میں رہتے ہوئے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی تحریک لے کر چل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہر وقت یہ نظام ایکسپوز ہوتا ہے. ہم کسی سازش کے ذریعے نہیں آنا چاہتے, ہم کسی فارم 47 کے ذریعے نہیں آنا چاہتے, ہم کسی چور دروازے سے نہیں آنا چاہتے. ہم عوام کی تائید سے انقلاب لائیں گے اور اس نظام کو زمین بوس کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جد و جہد طویل ہے, اس میں وقت بھی دینا پڑتا ہے, اس میں جان بھی کھپانی پڑتی ہے, اس میں صلاحیت بھی لگانی پڑتی ہے. اور جب اس نظام کو بہت پریشانی ہوتی ہے تو یہ سب کچھ ہر کنڈا استعمال کرتا ہے. تو نوجوانوں, بڑی کشمکش کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو, بڑی جد و جہد کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو. لیکن جد و جہد اور کشمکش انشاءاللہ تعالی یہ آگے بڑھے گی, لیکن ایک نظم و ضبط کے ساتھ بڑھے گی. ایک لڑی میں پرو کر ہم پوری قوم کو منظم طریقے سے آگے لے کر چلیں گے. جماعت اسلامی ایک تحریک ہے. جماعت اسلامی محض کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جس کے کوئی محدود سے اہداف ہوں. جماعت اسلامی سیاست کو مفاد کے لیے نہیں کرتی, سیاست کو اس لیے نہیں کرتی کہ کسی خاندان
समझते हैं हम जो यहाँ पर आए हैं इंशाअल्लाह हमारा हर कदम अल्लाह ताला की जन्नतों की तरफ जाने वाला कदम है। इस रास्ते में जिंदगी है तो सआदत है, मौत है तो शहादत है। बस ये जमात इस्लामी है, ये जमात इस्लामी है। इस जमात इस्लामी के साथ मिलकर चले और इसका पैगाम लोगों तक पहुंचाएं और बताएं। नवाज शरीफ साहब आपके 70,000 वोट आपकी सीट पर इजाफी बढ़ाए गए। ये आपने वोट को इज्जत दी है, आपने वोट को पामाल किया है, पाकिस्तान के आवाम को पामाल किया है। आप मुजरिम हैं कौम के और जमहूरियत के मुजरिम हैं। इसलिए आप कौन सी बात करते हैं कि वोट को इज्जत दो। इस्टेब्लिशमेंट साथ हो जाए तो सारे जराइम मिलकर करो, इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हो जाए तो आप उसके खिलाफ लोगों को भड़काओ। पाकिस्तान किसी आसिम मुनीर, किसी ज़ियाउल हक, किसी अयूब खान, किसी कियानी, किसी राहिल शरीफ के लिए नहीं बनाया था। ये पाकिस्तान हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम के लिए बनाया था। ये पाकिस्तान किसी नवाज शरीफ, किसी जरदारी, किसी इमरान खान या किसी और खान का नहीं है। ये पाकिस्तान उन शोहदा का पाकिस्तान है जिन्होंने अपना खून देकर ये मुल्क बनाया था, जिनकी भी नस्लें कट गई थी, जिनकी बच्चियों की इज्जतें पामाल हो गई थी, लेकिन उन्होंने इस सरजमीन को आकर इसकी मिट्टी को चूमा था। इसलिए आजाद कश्मीर के लोगों तुम अगर किसी फौज से, किसी इदारे से, किसी हुकूमत से नाराज हो तो पाकिस्तान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये किसी इदारे का पाकिस्तान नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है, ये शोहदा का पाकिस्तान है, ये मुहाजिरीन का पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान है। कोई हमें लेक्चर न दे कि बंदूक की नाली को सीधा करके कहे कि रियासत की बात मानो, तो हम उस नाली से कहते हैं कि तुम रियासत के दायरे में आओ, आइन के दायरे में आओ, अपने आइनी काम को अंजाम दो। क्यों उससे बगावत करते हो? हमें मत सिखाओ कि हुब्बुल वतनी क्या होती है और गद्दारी के सर्टिफिकेट देना भी बंद कर दो। सब बात हो जाएगी, सब बैठकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस तरह इंसानों को तकसीम न करो। कहते हैं कि हम लाहौर में धरना क्यों दे रहे हैं? ओ भाई, लाहौर में इसलिए धरना दे रहे हैं कि यहाँ भतीजी हैं, वहाँ चचा हैं, एक ही खानदान है। आप में क्या फर्क है? वो भी 47, आप भी 47। लाहौर में इसलिए धरना दे रहे हैं कि अब्बा भी यहाँ पर वजीर आला रहे, चचा भी वजीर आला रहे, भाई भी वजीर आला रहे, कजन, और आप भी वजीर आला हैं। तो एक खानदान की हुकूमत है। बाकी तो सब जो हाली मवाली होते हैं वो तो हमें मालूम है उनकी हैसियत क्या होती है, उनकी औकात क्या होती है। पैदा होने वाला बच्चा आका होता है शरीफ खानदान और जरदारी खानदान का, 40-40 साल का पॉलिटिकल वर्कर गुलाम होता है। यह हैसियत है इस पॉलिटिकल सिस्टम की। ये इन लोगों ने करतूत किया है तो एस्टेब्लिशमेंट मजबूत होती है ना। जब ये हरकतें करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को ताकत मिलती है। जब आप वसीयत और विरासत पर निजाम चलाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती है। हम इसलिए लाहौर में धरना दे रहे हैं कि धरना यहाँ देंगे तो तकलीफ इस्लामाबाद में होगी, लेकिन कोई क्या ये संभल के, आजकल नथिया गली में भी बहुत तकलीफ होगी, जाती उमरा में भी होगी, रायगंज में भी होगी, नथिया गली में भी होगी। तो भाई ये सुन लें, चचा भतीजी, भाई अब्बा चचा नाना खालू समधी और समधी के बेटे और ये वगैरह 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 वगैरह, और ये भी सुन लें और वो लाड़काना वाले भी सुन लें। ये क्या चक्कर है कि जब हिसाब किताब में थोड़ी सी कमी आ जाए तो नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है और फिर लूटना हो, रिजीम चेंज करना हो, हुकूमत का तख्ता पलटना हो और हॉर्स ट्रेडिंग करनी हो, ब्रीफ केस चलने हो और मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क करना हो, तो ये सब पीडीएम बन जाते हैं। पीडीएम के सदर होते हैं, उनके सारे साथ होते हैं और मिलकर हुकूमतों का तख्ता उलटते हैं। थोड़े दिनों बाद पता चलता है नाराज है। तो नाराज किस बात पे? मेरा हिस्सा पूरा नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं जिताया। अरे ये कौन सा? पहले कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब वो दूसरे कहते हैं मुझे क्यों नहीं जिताया। बस तुम्हारे पप्पा का घर है कि तुम्हें जिताते रहे। कौन से तालीम पे तुम आते रहो, कलेजों पे मूंग डलते रहो। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। तुम नूरा कुश्ती करो या असल कुश्ती करो, अब तो असल कुश्ती तुम्हारी आवाम से होगी इंशाअल्लाह ताला।